اللہ اللہ اس میں کتنی طاقت ہے۔ آپ صرف ایک حدیث ذہن میں رکھ لیں کہ حدیث پاک میں ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں لفظ اللہ میں کتنی طاقت ہے، یعنی پوری دنیا کا نظام اس وقت تک چلے گا جب تک ایک شخص اللہ کرے گا، اور جب ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو پھر قیامت آئے گی۔ اس کا معنی کہ پوری دنیا کے نظام سے زیادہ طاقت اللہ رب العزت کے نام کے اندر ہے۔ اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، ذرا اس کو سمجھیں۔ لفظ اللہ میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ طاقت اس میں ہوتی ہے جس میں انسان کا درد دل شامل ہے، اور اللہ لفظ ایسا ہے کہ جس کے تکلم میں خدا نے درد دل رکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا آہ سے بچو، مظلوم کیا عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، آہ سے بچو۔ اللہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے تکلم میں خدا نے آہ رکھی ہے۔ آہ جب تک نہ ہو اللہ کا لفظ ادا ہی نہیں ہوتا۔ کوئی شخص بھی اللہ صحیح معنوں میں کہے تو پورے تلفظ کیا ہے؟ اللہ، ایسے ہی ہے نا، پورا تلفظ کیا ہے؟ اللہ۔ آہ نکلتی ہے، جب تک آہ نہ ہو لفظ اللہ کا تکلم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے شیخ حضرت حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اس کے اب آہ نا، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ تو آہ نکلے تو خانقاہ بنتی ہے، آہ نہ نکلے تو خانقاہ بنتی ہی نہیں۔ اور اس آہ میں خدا نے طاقت یہ رکھی ہے کہ جب تک یہ آہ نکلتی رہے گی قیامت نہیں آئے گی، تو جب یہ آہ نکلنی ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کا ذکر قیمتی کتنا ہے، وزنی کتنا ہے اور ضروری کتنا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے کام کو جو ہمارے کرنے کے تھے، ہمارے نہ کرنے کی وجہ سے ان کاموں کو اہل بدعت نے اختیار کیا اور غلط چیزوں کا ذریعہ بنا دیا، اور اس کو اس طرح انہوں نے اختیار کیا۔ آج اہل حق اگر وہ کام کرے تو دوسرے اہل حق ہی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام تو بدعتیوں کا ہے، یہ کام تو مشرکوں کا ہے، یہ کام تو قبر پرستوں کا ہے۔ بالکل رخ بدل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔